وہ ایک بہادر سپاہی تھے، ایک عظیم کمانڈر تھے، ایک زبردست فاتح تھے۔ انہوں نے کئی حصوں میں اسلام کو پھیلایا۔ انہوں نے اپنے وقت کی سپر پاور کو کچل کر رکھ دیا۔ انہوں نے فارسی سلطنت کو کچلا، انہوں نے رومیوں کو کچلا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ اپنی زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑنے کے باوجود ایک بھی جنگ نہ ہارنے والے اس بہادر کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ دوستو، آج کی شاندار ویڈیو میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانیں گے، تو چلیں اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مکہ میں سن 592 عیسوی کو ہوئی تھی۔ آپ ہمیشہ سے ہی ایک بہادر سپاہی تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑیں، لیکن ایک بھی جنگ میں آپ کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ نے اپنے وقت کی طاقتور سلطنتوں کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بھی کئی جنگیں لڑی تھیں۔ جنگ احد، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے، اس جنگ میں کافروں کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سنبھالے ہوئے تھے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کافر تھے اور انہوں نے کئی جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پریشانی میں رہتے تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت۔ وہ سوچتے تھے کہ جب بھی کافروں نے مسلمانوں کو للکارا ہے تو ہر بار اپنی بہترین جنگی ہتھیاروں کے ساتھ کافروں کو اپنی منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ سچ میں کوئی طاقت موجود ہے، اور کیا سچ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ انہی سوچوں میں ڈوبے رہتے تھے کہ اسی دوران آپ کو آپ کے بھائی کا خط ملا، جس میں یہ لکھا تھا کہ اے خالد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا ہے کہ خالد کہاں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائیں۔ دوستو، اس خط کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراً مکہ آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، جنگ موطا میں عیسائیوں کی تعداد 1,00,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ دوستو، یہ جنگ مسلمانوں نے رومن امپائر کے خلاف لڑی تھی۔ دوستو، اس جنگ میں حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تینوں صحابی ایک کے بعد ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ پھر آگے بڑھ کر مسلمانوں کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالی اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اور اسی جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کئی جنگیں لڑیں اور میدان جنگ میں ایسے ایسے کارنامے کر دکھائے جو تاریخ بن گئے۔ آج تک ایسا کوئی بھی کمانڈر نہیں ہوا جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہ ہاری ہو، لیکن حضرت خالد نے ایک اکلوتے ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ انہوں نے عراق کو جیتا، انہوں نے ایران کو جیتا، انہوں نے سیریا کو جیتا، انہوں نے ارمینیا کو جیتا، انہوں نے جارڈن کو جیتا اور کئی ساری جیت حاصل کی۔ دوستو، چھوٹی سی فوج ہونے کے باوجود بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی۔ دوستو، جنگ فراس میں، جنگ موطا، جنگ یرموک، جنگ غوسرہ، جنگ اولیش، جنگ محال، جنگ اکبرہ، جنگ یاعون اور کئی ساری ایسی جنگیں ہیں جنہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہادری اور اپنی دانشمندی سے فتح کیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو ہر ایک جنگ میں فتح دلاتے آ رہے تھے، اور مسلمانوں کو لگنے لگا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بنا کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ حضرت عبیدہ بن جراح کو آرمی چیف بنا دیا۔ مسلمانوں میں باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، اب اتنی بڑی فوج سے مسلمان بنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کیسے جیتیں گے؟ لیکن خدا کے کرم سے مسلمانوں نے جنگ یرموک فتح کر لی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے آئے اور بولے، خدا کے لیے میں تم میں یہی چیز تو ختم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فتح خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کل خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اسلام کو تو ہمیشہ رہنا ہے۔ دوستو، اپنی آخری وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ شہادت کی موت نصیب ہو، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر ایسا کوئی بھی حصہ موجود نہیں تھا جہاں پر تلواروں اور تیروں کے نشان موجود نہ ہوں، لیکن انہیں شہادت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، اور خدا کی تلوار کو کیا کوئی توڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر موت مقدر میں ہو تو زندگی خود موت سے لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا ایک پیغام سنا دو، اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔